اللہ الرحمن الرحیم سید یاسمین تبسم السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک سیریز میری ختم ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے الحمدللہ NLP کے حوالے سے. آج میں دوسرا سلسلہ شروع کر رہی ہوں اور اس میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ اچھا یہ سلسلہ جو ہے، پہلے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سلسلہ ہم NLP اور قرآن پاک کو یکجا کر کے اس کے بارے میں بتائیں گے. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ NLP قرآن پاک میں کس طریقے سے ربط ہے، کس طرح سے ایک تعلق ہے اور یہ کس طرح سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیے، اگر ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، نیورو یعنی اعصابی، وہ اعصاب جو ہماری زندگی پر، ہمارے تمام تر ہماری ایکٹیویٹی، ہماری سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور ان سب کا تعلق دماغ سے ہے، ہمارے ذہن سے ہے، ہماری سوچ سے ہے. پھر ہے لینگوسٹک یعنی لسانی زبان، وہ زبان جس سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہم آپس میں تعلقات بڑھاتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں. جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو ہمارے سوچ میں ہوتا ہے، وہ ہم اپنی زبان کے ذریعے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. پھر آتی ہے پروگرامنگ یعنی ہمارا سارا سسٹم، سارا نظام. کیا نظام؟ ہماری ذہن کی سوچ، ہمارے اعصاب کی سوچ کو زبان کے ذریعے لفظ بنا کر ادا کرنے کی جو ایک سسٹم ہے، جو پوری ایک پلاننگ ہے، جو پوری ایک پروگرامنگ ہے، یہ ہے اصل میں NLP. اب ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پورا YouTube بھرا ہوا ہے، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہر دوسرا شخص NLP پریکٹیشنر بنا ہوا ہے میرے جیسا. بہت بڑے بڑے ماسٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، اور میں ان سب کی قدر کرتی ہوں، اپنے محترم اساتذہ کی، اپنے کولیگس کی، اپنے ساتھیوں کی. جو سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں NLP سے متعلق، وہ بہت ہی ایک بہترین کام کر رہے ہیں. لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، سمجھ دے رہے ہیں، صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی خودی کو بلند کرنے کے جو ایک مشن ہے ہم سب کا. میں تو خیر بہت ادنا سی ہوں، لیکن جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ایک رتبہ رکھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کو، اگر آپ کنیکٹ کریں کہ یہ جو آج اتنی تیزی سے چاروں طرف NLP کا نام سن رہے ہیں، ہپنوسس کا نام ہم سب سن رہے ہیں، یہ اب سے چند سال پہلے تک اس کا اتنا نام نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اویئرنیس آئی ہے، سمجھ آئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں، آپ غور کریں تو یہ NLP کی جو سارا جو تعلیم ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب قرآن پاک اتری ہے، اس میں کمپلیٹ یہ NLP کا کورس ہے. اگر ہم وہ پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تو وہ مکمل ہم NLP اور ہپنوسس پریکٹیشنر آرام سے بن سکتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو دیکھیں جس میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، احکامات دیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام NLP کے ہی ایکسرسائز ہے، NLP کی ایکسرسائز ہے. جیسے میں چند مثالیں دوں گی. جیسے کہ اگر آپ یہاں دیکھیں کہ قرآن پاک میں بار بار اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھو. حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا تمام تر دار و مدار صرف نیت پر ہے. تو ہمارے
जितने भी हमारे अमाल हैं उन सब का हिसाब किताब हमारी नियत पर होगा। हम जो काम कर रहे हैं उस पर नहीं है, बल्कि जो हमारे उस काम के पीछे जो अज़ाइम है, जो हमारी सोच है, जो हमारी नियत है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का हिसाब किताब देना पड़ेगा। एनएलपी भी इसी बात पर जोर देता है कि हमें हमारी नियत, हमारी सोच, हमारी जहनियत और हमारे जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है वो सब ही हमारे आखिर के नतीजे, यानी जो हम अमल करते हैं उस सोच के नतीजे में जो हम अमल करते हैं उसको इस तरह से मुतासिर करता है कि हमारी शख्सियत खुद भी बदल जाती है और सामने का जो सिचुएशन है वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। तो यानी हमें मुकम्मल तौर पर अपनी नीयत को साफ सुथरा रखना है। यही अल्लाह का हुक्म है, यही हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लेसन है और यही एनएलपी की एक टेक्निक है। दूसरी तरफ चलते हैं कि कुरान पाक हमें हमेशा कहता है कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, यानी हमेशा अच्छी बात कहो। अल्लाह ताला ने हमेशा क्या कहा है कि हमेशा अच्छी बात कहो, अखलाक से मिलो, अखलाक से रहो, किसी का दिल दुखाने वाली बात ना की जाए। यही एनएलपी की भी तालीम है कि हमेशा अपने लफ्जों को पहले तोलो और फिर बोलो। हमारा लफ्ज जो हमारी जबान से निकल जाता है वो एक ऐसा तीर है जो एक दफा निकल गया तो दोबारा कमान में दाखिल नहीं हो सकता, और वही वो लफ्ज है जो हमारी हिस्ट्री चेंज कर देता है, जो हमारा मुस्तकबिल बदल सकता है, जो हमारे हाल को चेंज कर देता है, जो हमारी कंडीशन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो हमेशा जब भी बोलने की कोशिश करें, कुछ कहने की कोशिश करें, हमेशा ये सोचें कि हमारा जबान से अदा किया गया लफ्ज अच्छा हो, बेहतरीन हो, मस्बत हो, पॉजिटिव हो, ताकि उसके असरात दूर तक पॉजिटिव ही रहें। मिल गया एनएलपी और कुरान पाक। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यानी अल्लाह ताला अपनी नेमतों, अपने एहसानात के हवाले से जिक्र करते हुए कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो यकीनन तुम इससे ज्यादा के हकदार रहोगे। एनएलपी के मुताबिक भी शुक्रगुजारी एक ऐसा ताकतवर अमल है जो हमारे जहन को मस्बत सोचने और मौके पैदा करने के लिए तैयार करता है। यानी जब हम दूसरों के शुक्रगुजार होना सीख जाते हैं, कि दूसरे के एहसानात को समझना शुरू कर देते हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हमारे अंदर से तकब्बुर, हमारे अंदर से एक अकड़ खत्म हो गई है। हम दूसरे की बात को वैल्यू दे रहे हैं, दूसरे के किए गए एहसान को दिल से तस्लीम करते हैं, उसकी कदर करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम जब इंसान का शुक्र अदा करना सीखेंगे, आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना शुरू करेंगे, तो हम खुद ब खुद अल्लाह की तरफ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना सीख जाएंगे। और जहां हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना सीख जाएंगे, बंदों के एहसानात का शुक्र अदा करना सीख जाएंगे, वहां हमें मजीद पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे टर्म्स हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, उनमें इतना पॉजिटिव चेंज आएगा, इतने बेहतरीन हम आपस में ताल्लुकात को खुशगवारी के साथ तो इस्तवार कर सकते हैं कि हमारे आधी से ज्यादा परेशानियां सिर्फ हमारे शुक्रगुजारी की आदत के जरिए से आसान हो जाएंगी। फिर कुरान पाक क्या कहता है कि वो बार बार कुरान पाक में कहा गया है कि मोमिन हमेशा अल्लाह की याद में रहते हैं और अपनी तवज्जो और मकसद पर हमेशा मरकूज रहते हैं। उनकी नजर, उनकी सोच, उनकी तसव्वुर क्या है कि हमें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। एनएलपी भी यही कहता है कि जहां तवज्जो जाती है वहां तमन्नाई बहती है। अगर हम अपनी तवज्जो और अपने मकसद पर मरकूज रखें तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। यानी जब हम कोई एक अपना मकसद, अपना टारगेट सामने रखकर जब उस पर पूरी तरीके से मेहनत करके, दिल लगा के काम करते हैं, तो वो बिलाखिर हमें हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज को आपस में रिलेट करेंगे कि हम अपने किसी भी जो हमारा एक मकसद है उस पर पूरी मेहनत से, दिलो जान से लगे रहें, तो इंशाल्लाह दुनिया में भी अल्लाह कामयाबी देगा और आखिरत में भी हमें अल्लाह ताला मिल जाएगा इंशाल्लाह।
پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. سیدھی سی بات ہے. اب میں یہاں ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے چاہوں کہ میرے پاس آسمان سے ستارے ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جائیں تو نہیں گریں گے. میں کتنا مرضی یہاں پر بیٹھ کر ایک سوچ کا ایک زاویہ مقرر کر لوں لیکن نہیں گریں گے جب تک میں خود اٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے ظاہر ہو کہ میں کچھ محنت کر رہی ہوں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ہمیں خود ہی سٹینڈ لینا پڑتا ہے. ہمیں سہارے جھوٹے سہاروں کا کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہمیں خود اپنی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے. اللہ کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے اندر کی خود اعتمادی کو تلاش کرنا ہے, اپنے اندر کی اسکلز کو نظر انداز نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ نے جو ہم میں سے ہر شخص کو پیدا کیا ہے تو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو اپنی نادانی میں اپنی صلاحیتوں کو چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو حقیر کبھی کبھی سمجھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ذہنی مریض بنتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنے آپ کو تلاشنا ہے. اپنے آپ کو کھنگال دیجئے, پوری طرح جھنجھوڑ دیجئے, چھان لیجئے کتنی صلاحیتیں ہیں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں, صرف تلاش کرنے کی دیر ہے. اپنے آپ کو ضرور تلاش کیجئے. پھر ہمیں قرآن پاک بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور منفی خیالات سے بچنے کا حکم دیتا ہے. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی چیز کے پیچھے مت جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو. یعنی ہم صرف فریب کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں, بس یوں ہو جائے, ایسا ہو گیا, یوں ہونا چاہیے, میں یہ چاہتا ہوں. یہ ایک غیر فطری سی باتیں ہیں, ایک تصوراتی باتیں ہیں, خیالی باتیں ہیں جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے پیچھے مت بھاگیں, ایسی کسی چیز کی طرف مت جائیے. این ایل پی کی ٹیکنیک جو ہماری جو ری فریمنگ اور اینکرنگ کی جو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا اس میں بھی خیالات کو مثبت سمت لانے میں مدد دی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ہم اپنی جو سوچ ہماری بھٹکتی چلی جاتی ہے, کہیں سے کہیں ہم سوچ رہے ہیں, کچھ سے کچھ ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اپنے معاملات کو, اپنے سچویشنز کو, اپنے حالات کو. ان سب کو ری فریم کریں, ان سب کی اینکرنگ کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھیں کس طریقے سے سوچ کو منفی سائڈ سے ہٹا کر مثبت کی طرف لا سکتے ہیں. کس طرح سے ہم جو ہے خیالی تصوراتی ایک بے معنی سی چیزوں کے پیچھے بھگانے کے بجائے, بدگمانیوں کے پیچھے بھگانے کے بجائے, اس نے ایسا کہہ دیا ہوگا, اس نے یہ یوں کیا ہوگا. ارے کیا ہوگا کیسے؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ نہیں ہے نا. تو کیوں آپ ان باتوں میں الجھ کر اپنی زندگی بھی برباد کریں اور دوسروں کو بھی خراب کریں. ری فریمنگ کیجیے, فوراً اپنے آپ کی ری فریمنگ کیجیے, اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیے اور اپنی ان ساری بے معنی تصوراتی باتوں کو اپنے سے بالکل دور کر دیجیے. آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں قرآن پاک کو, اگر میں کوئی یہاں پر آپ کو تبلیغ کرنے نہیں بیٹھی, میں کوئی قرآن پاک کی کوئی معلمہ نہیں ہوں, میں بہت حقیر سی, بہت ادنا سی ایک قاری ہوں جو قرآن پاک کو بہت اٹک اٹک کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. کچھ سمجھ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا کیونکہ میں بھی بہت جو ہے کم علم ہوں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی, ہم سب این ایل پی کے ریفرنس سے ہی صحیح ہم قرآن سے جڑ جائیں. این ایل پی کا سب سے بہترین استاد قرآن پاک ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے کئی سو سال پہلے ہمیں این ایل پی سے جوڑ کر جا چکے ہیں. آج اگر ہم قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ لیں, اچھی طریقے سے اس کی ساری ہدایات, اللہ کے احکامات کو جان جائیں, تو ہماری نہ صرف یہ کہ ہماری ری فریمنگ ہو جائے گی, ہم پازیٹیو ہو جائیں گے, ہماری ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ خوشگوار طریقے سے آگے بڑھیں گی, اور ہماری پرسنالٹی اتنی شخصیت ہماری بہترین اور متاثر کن شخصیت بن جائے گی کہ خود ہمیں اپنے آپ پر بھی فخر ہوگا اور ہم دنیا کے لیے فیضیاب, دنیا کو فیض پہنچانے والے ہو سکتے ہیں. تو اپنی شخصیت کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیے, اپنے
ذہن کو پازیٹیو رکھیے، پاکیزہ خیالات اپنے دماغ میں لے کر آئیے، کسی بھی قسم کا شر، کسی بھی قسم کی برائی کو، کسی بھی قسم کی بدگمانی کو، کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی کو اپنے پاس مت آنے دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں، اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے ہیں، آپ بھی کوشش کیجیے، قرآن سے جڑے رہیے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے، یہی میری اور آپ کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔